اردو ناول چور سے محبت کا تیسرا حصہ۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، شام ہو گئی ہے اور مجھے پیدل گھر جانا ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، تم نے سارے پیسے حساب کتاب کے ساتھ واپس کیے مگر پٹی کے 60 روپے واپس نہیں کیے۔ وہ میڈم آپ نے مجھ پر تشدد کیا تھا، وہ جو اسلام میں گناہ ہے، تو میں نے اس کے بدلے میں نے آپ سے نیکی کروا لی، پٹی کے پیسے رکھ لیے۔ اس نیکی کے بدلے اللہ آپ کو معاف کرے گا، اور میڈم میں بھی آپ کو معاف کرتا ہوں۔ اچھا چلتا ہوں۔ سنو، شام ہو گئی ہے، پیدل گھر جاتے ہوئے ٹائم لگ جائے گا۔ یہ لو 50 روپے کرایہ رکھ لو۔ نہیں میڈم، میں پیدل جاؤں گا، ورنہ کل پھر مجھے یہ پیسے واپس کرنے کے لیے آنا ہوگا، اور کل میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہوگا کیونکہ کام ڈھونڈنا ہے۔ کون سا کام؟ مزدوری کی بات کر رہا ہوں میڈم۔ اچھا یہ پیسے رکھ لو اور واپس کرنے نہ آنا۔ میڈم میں امیروں کے ٹکڑوں پر نہیں پلتا ہوں۔ اور پھر افروز نے پیدل ہی گھر کا رخ کیا۔ وہ جاتے جاتے میڈم کو بہت شرمندہ کر گیا، اس کی دولت کو ٹکڑوں کا نام دے گیا۔ ہاں وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا۔ وہ شیبہ کو ایک گہری سوچ میں ڈال گیا۔ شیبہ کمرے میں گئی، تکیے کو گود میں لیا اور صوفے کی ٹیک لگا کر نیچے فرش پر ہی بیٹھ کر سوچنے لگی۔ آج اسے اپنے امیر ہونے پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ آج اسے احساس ہوا کہ وہ در حقیقت کتنی غریب اور وہ غریب کتنا امیر ہے۔ اس نے 60 روپے اس لیے رکھے کہ اللہ اس نیکی کے بدلے میں مجھے معاف کر دے گا۔ وہ جسے مجھے بد دعا دینی تھی، وہ اللہ سے بخشوانے کا سودا کر گیا میرے ساتھ، اور میں اسے پولیس کے حوالے کرنے جا رہی تھی۔ اچھا ہوا کہ بابا ساتھ تھے، ورنہ اس بیچارے کا بہت برا حال ہوتا، اور اسے تو بچانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ وہ ایک کمزور لڑکا مگر جہان زیب کی بیٹی کے منہ پر اس کی دولت کو ٹکڑے کہہ گیا۔ اسے ذرا بھی ڈر نہیں آیا۔ ہمارا نام سن کر بڑے بڑے کانپ جاتے ہیں، اور وہ منہ پر میری بے عزتی کر گیا۔ نہیں، وہ مجھے بے عزت کر کے نہیں گیا، وہ مجھے جینے کا مقصد بتا گیا ہے۔ اس ساری رات شیبہ افروز کی باتوں پر سوچتی رہی۔ صبح ہوتے ہی اس نے فیصل ٹاؤن کا رخ کیا اور افروز کا پوچھتے پوچھتے اس کے گھر پہنچ گئی۔ افروز اور اس کی ماں اپنی کچھ گہری باتوں میں مصروف تھے کہ دروازہ کھٹکا۔ افروز نے دروازہ کھولا۔ شیبہ کو دیکھتے ہی وہ چونک گیا۔ ارے میڈم، آپ یہاں ہمارے غریب خانے پر؟ کیسے، سب خیر تو ہے نا؟ جی خیر ہی ہے، آپ اندر آئیے۔ ہمارا گھر آپ کے قابل تو نہیں، مگر امی، یہ میڈم آئی ہے، ان کے لیے اچھی سی چائے بنانا۔ شاید ہماری چائے بھی آپ کے قابل نہ ہو، مگر ہم مہمانوں کو خالی پیٹ نہیں بھیجتے۔ آپ پی لیں گی نا؟ ہاں ہاں ضرور پیوں گی۔ اچھا آپ کا خیریت سے آنا ہوا؟ ہاں، آپ کل کہہ رہے تھے کہ مجھے کام ڈھونڈنا ہے، تو ہماری فیکٹری میں کام کرنا چاہو گے؟ ہمیں کچھ ورکرز کی ضرورت ہے۔ یہ تو آپ کی عنایت ہوگی۔ مجھ پر اگر اپنی فیکٹری میں کام رکھ لو تو ٹھیک ہے۔ آج 20 تاریخ ہے، تم 30 تاریخ کو آ جانا۔ یہ فیکٹری کا ایڈریس ہے اور یہ میرا کارڈ، وہاں آفس میں آ جانا، میں ادھر ہی ہوں گی۔ لکھنا آتا ہے نا؟ جی میں نے میٹرک پاس کیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم 30 کو لازمی آ جانا۔ ویسے کتنی تنخواہ لوگے؟ جتنی باقی مزدور لے رہے ہیں، مگر تم نے مزدوروں کے ساتھ نہیں رہنا، تمہارا کام آفس میں لکھائی والا ہوگا۔ اب بتاؤ کتنی تنخواہ سے کام چل جائے گا تمہارا؟ کام تو ہمارا میری تنخواہ کے بغیر بھی
چل رہا ہے، اللہ کا بہت شکر ہے۔ اچھا بتاؤ نا کتنی تنخواہ لوگے؟ جی میڈم، اگر آپ 5,000 بھی دیں تو کام چل جائے گا۔ اچھا، اتنے پیسوں کا کیا کرو گے؟ ہر مہینے کا 1,000 اپنی ماں کو دوں گا اور 1,000 کے خود فروٹ کھاؤں گا۔ سارے پھل مجھ سے بہت ناراض ہیں کیونکہ میں نے کبھی کوئی پھل نہیں کھایا، اور باقی کے 3,000 کو جوتے لوں گا اور ان جھوپڑی والوں کو دوں گا۔ افروز کی اس تقسیم پر شیبہ کو ایک بار پھر بہت حیرت ہوئی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کی دولت واقعی ہی ٹکرے ہے۔ شیبہ نے چائے پی اور وہاں سے اٹھنے لگی۔ اچھا میں چلتی ہوں، اور ہاں تمہاری تنخواہ 50,000 روپے ہوگی، اور پھر ڈھیر سارے جوتے خریدنا اور امی کو بھی زیادہ پیسے دینا۔ ارے میڈم، یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اب افروز اور اس کی امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ 50,000 ان کے لیے بہت بڑا لفظ تھا۔ شیبہ وہاں سے چلی گئی۔ پیارے دوستو، یہاں پر ناول کا تیسرا حصہ ختم ہوا۔ اب اگلی ایپیسوڈ میں آپ کو پتہ چلے گا کہ افروز کو نوکری ملی یا نہیں ملی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کر دیں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیں۔